دنیا کے سب سے زیادہ اٹینڈ کیے جانے والے میوزک فیسٹیولز میں سے ہے گلاسٹنبری میوزک فیسٹیول، جو کہ برطانیہ میں ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے اٹینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان سے اب کی بار ایک بڑی انٹرسٹنگ اور زبردست خبر یہ ہے کہ ایک پاکستانی کو اس کی آرگنائزنگ کمیٹی میں سلیکٹ کیا گیا ہے۔ ان کا نام ہے ارشاد علی خان۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے انٹرنیشنل میوزک فیسٹیولز کی ساری کہانی سنیں گے۔ یہ کیا انڈسٹری ہے، پاکستان میں اس کا کیا سٹیٹس ہے بھی یا نہیں ہے، اور وہ کیا چیلنجز ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے اسکیل کے اوپر میوزک فیسٹیولز آرگنائز نہیں کیے جاتے یا نہیں کیے جا سکتے۔ ویلکم ارشاد۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ گلاسٹنبری میوزک فیسٹیول کا اسکیل کیا ہے اور یہ کیوں اتنا بڑا ہے؟ اوکے، سو گلاسٹنبری میوزک فیسٹیول جو ہے یہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، جیسے آپ نے بتایا۔ اٹ از ون آف دا بگیسٹ میوزک فیسٹیولز ان دا ورلڈ۔ پوری دنیا میں چند بہت سارے میوزک فیسٹیولز ہیں، لیکن جو چند بڑے میوزک فیسٹیولز ہیں اس میں گلاسٹنبری کا نام آتا ہے۔ اس میں ہر سال تقریباً 2,50,000 لوگ 250,000 پیپل جاتے ہیں۔ 100+ اسٹیجز ہوتے ہیں۔ مطلب آپ اس کا اسکیل دیکھ لیں کہ کتنا بڑا یہ میوزک فیسٹیول ہوتا ہے، جس میں 100 سے زیادہ اسٹیجز ہوتے ہیں۔ کچھ انٹیمیٹ اسٹیجز، کچھ بڑے اسٹیجز، کچھ انٹیمیٹ جیسے وینیوز ہوتے ہیں، وہاں پہ پرفارمنسز ہوتی ہے۔ یعنی پورے فیسٹیول میں 100 سے زیادہ پرفارمنسز چل رہی ہیں، اسٹیجز ہوتی ہیں۔ وہ ایک اسٹیج پہ روزانہ ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور اس میں روزانہ کے بنیاد پہ تقریباً کوئی 5، 6 سے 7 پرفارمنسز جو ہے وہ ہوتی ہیں، جسے سیٹس کہتے ہیں، یا جسے میوزک۔ یعنی میں اٹینڈ کرنے گیا ہوں تو میں اندر گیا ہوں تو میرے پاس بہت ساری آپشنز ہیں کہ میں جہاں جانا چاہوں وہاں پہ جا کے اپنے مطلب کا میوزک، جو میرا چوائس آف میوزک ہے اس کو سننے کے لیے، جس آرٹسٹ کو میں فالو کرتا ہوں اس کو سنوں۔ میوزک فیسٹیولز کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس کی وجہ ہے میوزک۔ آف کورس میوزک جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے انسان کو، کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آرٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، رائٹ؟ میوزک کے ذریعے اٹس اے فارم آف آرٹ، تو آپ کا آرٹ نکلتا ہے۔ آرٹسٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان بائی نیچر آرٹ لونگ اسپیشی ہے، سو اس لیے امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں پاکستان میں اس کا پتہ ہے بھی، بہت سارے ہمارے یہاں پہ میوزک ہے، کوک اسٹوڈیو ہے۔ کوک اسٹوڈیو نے ایک طرح سے ریوائیو کیا، لیکن کمرشلی کیا، ٹھیک ہے؟ تو انٹرنیشنلی میوزک کو ایز این انڈسٹری مانا جاتا ہے، اٹ از این انڈسٹری، اور یہ ملٹی ٹریلین ڈالرز انڈسٹری ہے۔ تو اس میں تو مختلف لینگویجز میں بھی پرفارمنسز ہو رہی ہوتی ہوں گی، اس طرح کے لینگویجز میں پرفارمنسز ہو رہی ہے۔ آپ نے میرا ذکر کیا کہ میں گلاسٹنبری میوزک فیسٹیول جا رہا ہوں، تو میں جس اسٹیج پہ جاؤں گا، جس اسٹیج کو میں ریپرزینٹ کروں گا، جس طرح کی میوزک وہاں پہ پلے ہوگا، اس اسٹیج کا نام ہے ٹرمینل 1۔ اب ٹرمینل 1 میوزک کے ذریعے آپ اپنے مسائل کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ٹرمینل 1 جو ہے یہ ایک ایسا سٹیج ہے جہاں پہ ریفیوجیز، ان کے مسائل، دنیا میں ریفیوجیز کے کیا پرابلمز ہیں، بینگ اے ریفیوجی کتنا بڑا ایک تکلیف سے آپ گزرتے ہیں، تو اس کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ٹرمینل 1 ایئرپورٹ کا جیسے ہوتا ہے ٹرمینل 1، یہ انہوں نے اس سٹیج کو ریپرزینٹ کروایا ہے، مسائل، پرابلم کو ریپرزینٹ کروایا ہے تھرو ٹرمینل 1۔ وہاں پہ صرف میوزک نہیں ہوگا، میوزک کے تھرو وہاں پہ بینگ اے ریفیوجی یا امیگرینٹس کے مسائل کو سامنے لے کے لایا جائے گا۔ تو آپ کا وہاں پہ کیا کردار ہوگا؟ آپ وہاں کی آرگنائزنگ کمیٹی میں، یو آر دا فرسٹ پاکستانی جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، آپ وٹ ول یو بی ڈوئنگ ایکچولی اوور دیر؟ سو دیٹس اے گریٹ کویسچن۔ میں پاکستان میں میوزک انڈسٹری اگر آپ نے دیکھا ہے ایز سچ نہیں ہے، لائک نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے میں نے بیفور گیٹنگ ٹو یور کویسچن میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے؟ 1.4 ٹریلین ڈالر کی انڈسٹری ہے جو اس وقت ایونٹ سے ریلیٹڈ یا میوزک سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے، رائٹ؟ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے سالانہ۔ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان میں نہ ہمارے پاس وینیوز ہیں، پاکستان میں نہ ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہے، پاکستان میں نہ ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ہر چیز کو اگر کمپیئر کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ کہ انڈیا کیا کرتا ہے، ہم کیا کہیں، انڈیا کی انڈسٹری رائٹ ناؤ میوزک کی انڈسٹری ہے $3.2 بلین کی،
جس میں فیسٹیولز بھی آ جاتے ہیں. میں فیسٹیول اور میوزک فیسٹیول ایونٹ کی جو انڈسٹری ایونٹ کی جو انڈسٹری. ٹھیک ہے جی. $3.2 بلین از ہیوج. پاکستان میں یہ 0.004% بھی نہیں ہے. لاسٹ ٹائم بجٹ میں میرا خیال ہے 2023-2024 کے بجٹ میں تھوڑا سا ایلوکیٹ کیا گیا تھا فلم کے لیے بھی, میوزک ایونٹ کے لیے بھی, لیکن نہ ہونے کے برابر ہیں. اب اتنی بڑی انڈسٹری جو کہ جس سے اتنا زیادہ پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں, ایک انڈسٹری بنائی جا سکتی ہے. ایک آرٹسٹ اس وقت جب انڈیا جاتا ہے $1 ملین چارج کرتا ہے. جو انٹرنیشنل ایکٹس جو آتے ہیں, اب $1 ملین چارج اگر کرتا ہے تو کماتے ہوں گے تو وہ کتنے کماتے ہوں گے اس نے. اچھا, اس ایک انڈسٹری سے کیا ہے, آپ کا ٹکٹنگ انڈسٹری, اس ایک فیسٹیول کو آرگنائز کرنے میں آپ کے ہزاروں لوگ کے لیے روزگار کے جابس آ گئے. میوزیشنز کو اپنا آرٹ پروموٹ کرنے کا موقع مل گیا. جب آپ انٹرنیشنل آرٹسٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں تو آپ کو آرٹ کو پروموٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر آپ کی فوڈ انڈسٹری, وہ جتنے لوگ جائیں گے ہزاروں لاکھوں, وہ کچھ کھائیں گے بھی. اور آپ ورلڈ ایبسلیوٹلی, اور آپ اپنے نا نیریٹو جسے کہتے ہیں, اپنے نیریٹو کو دنیا پہ انفلوئنس کرا سکتے ہیں. مطلب آپ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں نا بالی ووڈ کی فلموں کی کہ جی وہ اکشے کمار جو ہے وہ جہاز اڑا لے گا اور وہ جنگ جیت جائے گا. تو وہ کیوں ایسے ہے؟ کیونکہ وہ انڈسٹری ان کی اتنی بڑی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز بنا لیتے ہیں تو وہ انفلوئنس ہو جاتی ہے, رائٹ. ہمارے ہاں آرٹسٹ آرٹ کے تھرو آپ نیریٹو کو چینج کر سکتے ہیں, اپنا نیریٹو بتا سکتے ہیں لوگوں کو, جو کہ ابھی تک یہاں پہ کسی کو سمجھ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ گلاسٹنبری میوزک فیسٹیول میں آپ پہلے پاکستانی ہیں جس کو ایز ایک آرگنائزنگ کمیٹی کے اندر ٹرمینل 1 میں سلیکٹ کیا گیا. آپ ایکچولی وہاں پہ کریں گے کیا جا کے؟ سو آئی بی پارٹ آف دی آرگنائزنگ کمیٹی. یہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا نام ہے ان پلیس آف وار اور ہیک میوزک پروگرام, جو کہ پوری دنیا سے ایسے علاقوں سے, ایسے جگہوں سے, ایسے کنٹری سے ایسے لوگوں کو اٹھاتے ہیں جو کہ جہاں پہ میوزک انفراسٹرکچر نہیں ہے, جہاں پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ کیا جا سکتا ہے کچھ, وہ پوری دنیا میں ایسے ملکوں سے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. جیسے کلائمیٹ افیکٹڈ ایریاز ہیں, جیسے وار ہٹ ایریاز ہیں. پاکستان کلائمیٹ ہٹ ایریا بھی ہے, پاکستان میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, کانفلکٹ پاکٹس بھی ہے یہاں پہ. تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا, انہوں نے میں جاؤں گا وہاں پہ جا کے آئی بی پارٹ آف دی آرگنائزنگ کمیٹی. میں یہ دیکھوں گا کہ ایونٹ انڈسٹری میں ایک فیسٹیول کو کیسے کھڑا کیا جاتا ہے اور فیسٹیول کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ نہ کوئی ریسورسز ہیں, نہ کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ ایونٹ کو سکھایا جائے. ارشاد, آپ نے 2018 میں, پھر 21 میں, 23 میں پاکستان کی ہسٹری کے جتنا بھی ہمارا اسکیل ہے بہت بڑے انٹرنیشنل ایونٹس کیوریٹ کیے, ان کو آرگنائز کیا, جس میں میجر لیزر, ڈپلو, کرویلا کو آپ پاکستان لے کے آئے, اور لاہور نے, اسلام آباد نے ایک ہسٹری کریٹ کی. کیا چیلنجز ہیں آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر؟ سمپل لینگویج میں مجھے 1 2 3 بتائیے کہ ایک فیسٹیول کیوریٹ یا آرگنائز یا ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. بہت سارے چیلنجز ہیں, اتنے چیلنجز ہے کہ جس کی وجہ سے ان چیلنجز کا سوچ کے بھی نا انسان کہتا ہے یار چھوڑو رہنے دو, نہیں کرتے. مثلاً نمبر 1, آپ کا آرٹسٹ مینجمنٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ آپ کس آرٹسٹ کو کیسے رابطہ کریں گے, کیسے کانٹیکٹ کریں گے. یہاں پہ کوئی آرٹسٹ مینجمنٹ کمپنیز نہیں ہیں ان پاکستان. سب سے پہلے تو شروعات سے ہوتا ہے نا کہ آپ آرٹسٹ کو کال کریں گے, السلام علیکم جی, ہیلو ہائے, میں نے ایک ایونٹ کرنا ہے, آپ کتنے پیسے لیں گے. کوئی سسٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ جو ڈیل بن گئی, جہاں بن گئی, کسی کے تھرو کر لیا رابطہ. انٹرنیشنل آرٹسٹ کو کانٹیکٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, کوئی آرٹسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہی نہیں ہے یہاں پہ. اگر آرٹسٹ خود چاہتا ہے کہ پاکستان آئے, جو کہ بہت سارے کیسز میں ہوا, Major Lazer wanted to come to Pakistan. They wanted to perform in Pakistan. They contacted us and we sort of executed that for them, right? آرٹسٹ مینجمنٹ کا کوئی ہے ہی نہیں. مطلب آپ کیسے ایک آرٹسٹ کو $1 ملین یا $500,000 کیسے پے کریں گے؟ بینکنگ سسٹم نہیں ہے, آرٹسٹ کو یہاں سے پیمنٹ نہیں جا سکتی. اچھا, یہ دوسرا چیلنج ہے. یہ چیلنج نمبر 2, رائٹ. آرٹسٹ مینجمنٹ کمپنیز نہیں ہے, بینکنگ کوئی ٹرانزیکشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اس کے علاوہ جب آپ ایک ایونٹ کو کھڑا کرتے ہیں, گورنمنٹ کی زیرو سپورٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ.
آپ کوئی ایونٹ کرتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ ڈی سی سے یا جو بھی ادارے ہوتے ہیں ان سے جا کے آپ این او سی لیتے ہیں. وہ این او سی لینا اتنا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے. جو لیتے ہیں نا ان کو تو گھر پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اتنا یہ جو مطلب اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جی ایک ایونٹ ہو رہا ہے اس کا این او سی لینا ہے، سمپل جی آپ بلکہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، ہاں جی این او سی، ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اچھا آپ نے وہ این او سی بھی آپ کو مل گیا. پھر وینیوز نہیں ہے، سب سے بڑی بات. وینیوز نہیں ہے. آپ کے جو سرکاری وینیوز ہیں نا، جو حکومت کے وینیوز ہیں، وہاں پہ دے آر اسمالر، مطلب 5-6 ہزار لوگوں کو وہ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتی. جو دوسرے وینیوز ہیں وہ بھی اتنا مشکل کام ہے جو کہ آپ اس کو ہائر کریں اور پھر اس میں ایونٹ کریں. وینیوز نہیں ہے. نمبر 3 جو ٹکٹنگ سسٹم ہے نا، وہ بھی مطلب چند ایک پلیٹ فارمز ہے جو کہ وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنی لیکیج ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ونس یو اسٹارٹ سیلنگ ٹکٹس، آپ کو جناب فلاں منسٹر کی کال آ رہی ہے، فلاں ہائی آفیشل کی کال آ رہی ہے، 500 ٹکٹس دے دیں، 300 ٹکٹس دے دیں. اچھا آپ کا اگر ٹوٹل اسکیل ہے نا ایک ایونٹ کا 5,000 لوگ یا 4,000 لوگ، تو اس میں آپ نے آپ نے رکھنے ہی رکھنے، تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، وہ لاس ہے، وہ لاس ہے، رائٹ. وہ لاس. اور اچھا آرٹسٹ اتنا مہنگا آ رہا ہے یا آرٹسٹ خود آ رہا ہے. ہمارے کیس میں تو آرٹسٹ خود آنا چاہتا تھا، رائٹ. پھر وہ آیا، اپنے ٹکٹ سیل کرنا شروع کیا. نمبر 3 وینیوز جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے. دیر از نو لائک سیکیور سسٹم کہ آپ اسکین کریں گے اندر چلے جائیں گے. 1-2 ایسے فیسٹیولز ہوئے بھی، وہ اوور کراؤڈڈ ہوئے، اسٹیجز گرے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو لوگ تھے وہ چلے گئے وہاں، بولے کہ ہم نے ادھر کام ہی نہیں کرنا. گیٹ کریشرز آ جاتے ہیں. گیٹ کریشرز، سیکیورٹی سسٹم، سیکیورٹی بھی آپ نے خود مینیج کرنی ہے. جب آپ ایک ایونٹ کرتے ہیں آپ نے یہ ساری چیزیں خود کرنی ہیں. آپ نے این او سیز خود لینے ہیں، آپ نے لینا، آپ ایونٹ مینیج کر رہے ہیں، این او سی لیں، لیکن آپ کو این او سی کا کوئی سسٹم ہو نا، اور این او سی لینا آسان ہو، ٹھیک ہے. آپ نے ایک پورا ایونٹ خود ڈائریکٹ کرنا ہے. آپ کے پاس سیکیورٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، لوگ آ کے گیٹ کریش کریں گے. بہت سارے لوگ آ کے گیٹ کریش کر لیتے ہیں، رائٹ. اسپانسرز ملتے ہیں، اسپانسرز بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یار میں اسپانسر کروں یا نہ کروں. ان لاسٹ منٹ تک نا ان کو بھی لالے پڑے ہوتے ہیں کہ یار میں اس ایونٹ کو اسپانسر کروں، یا اگر گڑبڑ ہو گئی، کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی لیپس ہو گیا، اتنے مسائل جو میں نے گنوائے ہیں ان میں سے کوئی ایک مسئلہ ہو گیا تو میں تو گیا، ٹھیک ہے. تو اسپانسر بھی نہیں آتا. اچھا ہمارے دفعہ جب ہم نے کرووالا کا آپ نے ذکر کیا، کرووالا 2 امریکن ڈی جیز، امیزنگ میوزیشنز، امیزنگ پرفارمرز، جب ان کو ہم لے کے آئے، ہمارے اسپانسرز لاسٹ منٹ تک انہوں نے ہمیں کہا جی آ رہے ہیں نہیں آ رہے، آ رہے ہیں نہیں آ رہے. کیونکہ وہ پورا ایکو سسٹم ہی نہیں ہے تو ان کو بھی ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں آ بھی جائیں گے. He ended up not having a single sponsor. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جو مسائل کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ این او سی لیں نا، کیوں نہیں لے، آپ کا ایونٹ کا کام ہے. انڈیا میں ریسنٹلی 21 سیویج ایک بہت بڑا ریپر ہے، $1 million $2 million چارج کرتا ہے. وہ آیا نیکسٹ لیول، وہ آیا اور فالوورز ہوتے ہیں بڑے بڑے فیسٹیول میں، جو فیسٹیول گوورز ہوتے ہیں دے لو اٹ. وہ بڑا مزے کا کام ہوتا ہے، آرٹس کلچر یہ وہ ایکسچینج. جب 21 سیویج آیا تو نا فیک ٹکٹس بکنا شروع ہوئے، رائٹ. دس واز آل اوور دی انٹرنیٹ. فیک ٹکٹس بکنا شروع ہوئے تو آپ ان کا انڈسٹری دیکھیں کہ انہوں نے ایک اور باڈی بنائی کہ جو صرف اس چیز کو ہینڈل کرے گا کہ جی اگر فیک ٹکٹس بکتے ہیں تو اس کو ہینڈل ایک گورنمنٹ باڈی بنائی کہ وہ اس کو ہینڈل کرے گا. اچھا اگر کوئی فیک ٹکٹس بیچے گا تو اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو پکڑنا کیسے ہے، اس کی سزا کیا ہوگی. یہ انسٹنٹ انہوں نے، تبھی تو ان کی $3.2 بلین کی انڈسٹری ہے. اس سے پھر جو آرگنائزر ہے اس کا ایک ٹرسٹ بنتا ہے کہ ہاں بھائی گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، اگر کوئی پکڑا جائے گا تو صرف میں نے اس کی کٹ نہیں چڑھانی، اس کو حکومت پکڑ کے لے کے جائے گی، اور جو بھی اس کا ہوگا کوئی سسٹم بنے گا. اب ارشاد مجھے یہ بتائیں کہ ایک آئیڈیل سینیریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان میں کراچی کی مثال لے لیتے ہیں. کراچی میں ایک بہت بڑا گلاسٹنبری میوزک فیسٹیول جتنا تو نہیں، لیکن چلیں جی 4-5 سٹیجز ہیں اور 3 دن کا ایک فیسٹیول چل رہا ہے. ویسٹ کے ڈی جیز اور میوزک کے ایکٹس تو آئیں گے ہی آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریجن سے، مثال کے طور پہ آئی وڈ سے بنگلہ دیش سے یا ایران سے یا موروکو سے
اس یہاں کے بھی آرٹسٹ کے آپ کے خیال میں ایک ایپیٹائٹ ہے پاکستانی آڈینس میں؟ ایبسلیوٹلی ہے، ایبسلیوٹلی ہے. آپ نے کراچی کی بات کی. کراچی میں آئیڈیلی اگر آپ کریں اتنا بڑا میوزک فیسٹیول ہو سکتا ہے. سندھ نا، موہنجو دڑو، ہڑپا، اس ہیریٹیج اور کلچر اور میوزک کیا ہے، اس پہ بیسڈ آپ ایک میوزک فیسٹیول کریں تو لوگ نہیں آئیں گے. آپ اپنے ہسٹری کو، آپ اپنے ہیریٹیج کو اون کریں تھرو میوزک. آپ کے کتنے خوبصورت سائٹس ہیں وہاں پہ، ان سائٹس پہ ناٹ ریلی، لیکن ان سائٹس کے آس پاس آپ میوزک فیسٹیول بنائیں تو دنیا کو آپ کی کلچر اور ہیریٹیج کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا. ٹورزم بھی ہو جائے گا، ٹورزم آئے گی. اگلے دن صبح اٹھ کے جا کے جب آپ کا BBC CNN فلاں وہ رپورٹ بنائے گا کہ جی ایک میوزک فیسٹیول ہوا ہے پاکستان میں ہڑپا موہنجو دڑو کے سائٹس کے قریب، اور بڑے بڑے فیسٹیولز ہوتے ہیں. کوچیلا ایک میوزک فیسٹیول ہے جو کہ امریکہ میں ہوتا ہے، وہ ڈیزرٹ میں ہوتا ہے، صحرا میں ہوتا ہے. فار 3 days وہ صحرا کو نا کنورٹ کر دیتے ہیں. تھوڑا سا وہ کمرشل ہے، امیر لوگ جاتے ہیں، لیکن گلاسٹنبری اس کے مقابلے میں 2,50,000 لوگ جاتے ہیں گلاسٹنبری میں. اس کا اپنا کیریکٹر ہے. تو جو بات آپ کو کوئی پولیٹیشینز نہیں بھیجنے پڑیں گے دنیا کے پاس کہ جا کے اپنا پاکستان کا مقدمہ لڑیں. آپ ایک میوزک فیسٹیول کریں، آپ کا مقدمہ، آپ کا میوزک فیسٹیول لڑے گا آپ کے لیے. جب ہم نے میجر لیزر اور ڈپلو کا وہ ایونٹ کیا، BBC CNN کون سا بڑا آؤٹ لیٹ میڈیا کا نہیں تھا جس نے اس پہ رپورٹ نہیں بنائی. مجھے یاد ہے وہ ڈپلو نے جب اپنے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے اس نے ایسے کیا، وہ ایک کلپ جو ہے وہ CNN کے اوپر اور اس کی ویب سائٹ کے اوپر وائرل ہوا تھا کہ جب یہ سارے ایکٹس آئے، انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا تو دیٹ واز اے بگ اسٹیٹمنٹ کہ 2017-18 میں، اور وہی نا پاکستان کی ایک برانڈنگ کہ جی ٹیررزم تو یہ اور تشدد، اور اب صرف پیسوں کے لیے نہ کریں. $1.4 ٹریلین کی ملٹی، میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی انڈسٹری. پیسوں کے لیے اگر نہیں بھی کرنا ہے، آپ ان چیزوں کے لیے کریں، امیج بلڈنگ آرٹس کے لیے کریں، آرٹ کے لیے کریں. یہاں پہ میوزک پرفارمرز جب آئیں گے، یہاں پہ ایک ایکسچینج ہوگا میوزک. آپ نے کہا ایران، پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے. ابھی آپ نے جب دیکھا کہ جب یہ آپ نے اسپوٹیفائی کھولا، اسپوٹیفائی پاکستان میں آیا، تو آپ ابھی جا کے ویوز دیکھیں لوگوں کے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں کتنے بلینز میں چلے جاتے ہیں نا، کیونکہ انٹرنیشنل ایکسیس ملا اس کو. آپ انٹرنیشنل میوزک کو یا میوزک فیسٹیول کو کیوں نہیں ایکسیس دیتے؟ اس کے لیے کیوں نہیں آپ کوئی پالیسی بناتے؟ وی ڈونٹ ہیو اینی پالیسی جو ہماری انڈسٹری ہے یا ایونٹ سے یا فیسٹیول سے ریلیٹڈ کوئی انڈسٹری، اس کو نا ٹیبو مانا جاتا ہے. آپ اگر میوزک فیسٹیول کریں گے، اچھا جی پارٹی ہو رہی ہے، جی پارٹی ہو رہی ہے، جی ابھی لوگ جائیں گے، جی اچھا جی اب ناچیں گے جی تو لڑکے لڑکیاں ڈانس کریں. ویئر آر وی لیونگ؟ آر وی لیونگ ان دا اسٹون ایجز؟ آپ اس کے تھرو بہت باتیں کر سکتے ہیں، دنیا کو اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں، دنیا کو اپنے میوزک کے بارے میں بتا سکتے ہیں. میوزیشنز لے کے آ سکتے ہیں، ایران سے میوزیشین کو لے کے آئیں. آپ مڈل ایسٹ میں اتنے بڑے بڑے میوزیشنز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرکی میں اتنے بڑے بڑے میوزیشنز بیٹھے ہوئے ہیں. دے وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان. میری بات ہوتی ہے کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے نا، پاکستان میں جو بھی چھوٹا بڑا کام ہوا ہے وہ آپ نے کیوریٹ کیا. اچھا، اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ نا اس کو ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری کی اس میں نہ دیکھیں، اس کو اس طرح سے دیکھیں. جو بھی آرٹسٹ آنا چاہتا ہے نا پاکستان، تو وہ سب سے پہلے ظاہری بات ہے وہ روسٹر میں آتا ہے، انڈیا میں آتا ہے، تو انڈیا سے پھر ادھر آتا ہے. انڈیا والے پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ تم پاکستان نہیں جا سکتے، تم 45 days کے لیے پاکستان نہیں جا سکتے. ایک بہت بڑا DJ تھا، ہی وانٹڈ ٹو کم ٹو پاکستان. اس کی مینجمنٹ نے مجھے کال کی کہ یار وہ تو میں تو 45 days کے لیے پاکستان آ ہی نہیں سکتا اگر میں انڈیا میں لینڈ کروں گا. اچھا، یعنی انڈیا میں پرفارم کر کے اگر وہاں سے تو آسان ہے، ادھر سے کہ میں نہیں آ سکتا. آپ دبئی جائے، دبئی سے ادھر آ جائے، رائٹ؟ جیسے واگا سے آ جائے، واگا سے آ جائیں، یا فور دیٹ میٹر اگر انٹرنیشنلی آپ آتے ہیں تو ادھر سے کہتے ہیں جی آپ پاکستان جائیں. کیونکہ انڈیا کو پتہ ہے کہ یہ DJ جب پاکستان جائے گا تو پاکستان کو پرومیننس ملے گی، پاکستان ورلڈ کلچرل میپ پہ آئے گا. تو اس لیے وہ روکتے ہیں، وہ نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے، اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میوزک کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں اس پہ کام کرنا ہے، ہمیں کام کرنا چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ جی وہ فونیں آنے لگ جاتی ہیں، جی پاسز دے دیں تو ہائی آفیشلس کی کہ جی اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں، مطلب ایکچولی واٹ ہیپنس. ایک ایونٹ آپ کر رہے ہیں، 3 دن بعد ایونٹ ہو رہا ہے،
لاہور میں, اسلام آباد میں, ہر طرح کی جگہ سے کالیں آنا شروع ہوتی ہے کہ جی اتنے ٹکٹس دے دیں, اتنے ٹکٹس دے دیں, جو کہ پارٹ آف پی آر ہوتا ہے. آپ ٹکٹس دیتے ہیں, لیکن اس میں اس طرح کے واقعہ, I'll just share a very interesting واقعہ with you. وہ انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم ایک فیسٹیول کر رہے تھے انٹرنیشنل, اسی طرح سے ڈی جے تھے. ہمیں کال آئی جی کہ جی میں پرائم منسٹر ہاؤس سے بات کر رہا ہوں, اور پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے جو ہے وہ تشریف لانا چاہ رہے ہیں ایونٹ میں, اور ان کو جی آپ وہ دے دیں, لاؤنج دے دیں. کچھ لاؤنجز ہوتے ہیں, کچھ وی آئی پی سیکشنز ہوتے ہیں, کچھ جنرل سیکشنز ہوتے ہیں, آپ ان کو لاؤنج دے دیں. ہم نے کہا جی بالکل پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے آئیں, لاؤنج لے لیں, لیکن لاؤنج کے تو پیسے ہیں تو وہ پیسے دے دیں, رائٹ. تو انہوں نے کہا جی ہم پیسے تو نہیں ہیں لیکن آپ بارٹر کر لیں, ہم آپ کو کچھ ایئر ٹکٹس دے دیں گے. ٹھیک ہے, کسی ایئر لائن کے, کسی ایئر لائن کے ٹکٹس آپ دے دیں گے 10-12 جو بھی ان کے پاس تھے یا جو بھی سچویشن تھی, اور آپ ہمیں اس کے اگینسٹ میں لاؤنج دے دیں. ہم نے کہا جی ایبسلیوٹلی, پرائم منسٹر ہمارا پرائم منسٹر ہے, اس کی فیملی بالکل آئیں, اچھا لگے گا کہ جی پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے یا ان کی فیملی جو ہے وہ آئی ہیں اور انہوں نے ایونٹ اٹینڈ کیا. ان کو وہ لاؤنج ملا, وہ آئیں, ان کے بیٹے ان کی فیملی آئی, انہوں نے وہ اٹینڈ کیا. ہمیں وہ ایئر ٹکٹس ملے. اچھا جی, اچھا ہو گیا, رائٹ. یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ جی جو سپورٹ کرتے ہیں اٹینڈ کیا. چند دن کے بعد جب ہم نے کوشش کی ان ٹکٹس کو یوز کرنے کی, کہیں کراچی کا ایک ٹکٹ تھا جی جو ہمارے ایک صاحب تھے وہاں ہمارے یعنی ان ٹکٹس کو اپنے اس آپریشنل چیز کے لیے یوز کرنا چاہیے. جب ہم گئے تو جب ہم گئے وہاں پہ اس ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ, انہوں نے کہا جی کون سا ٹکٹ, کیا ٹکٹ, دس از نو ٹکٹ. یہ نکلا تھا ٹکٹ, ہم نے بھی اس کو ویریفائی کیا کہ ٹکٹ نکلا ہوا ہے, لیکن یہ تو کینسل ہو گئے ہیں. جنہوں نے یہ ٹکٹ کیے تھے یہ تو سارے ٹکٹ آپ کے کینسل ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ چیلنجز کی بات کر رہے تھے, یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک وہ ہے, لائک چیٹنگ ہے. دوسرا یہ کہ ہماری عوام کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر کوئی انٹرنیٹ, کوئی کرویلا یا میجر لیزر کو, پتا میجر لیزر کو پاکستان لانا اس زمانے میں, اسکریلیکس آنا چاہتا تھا لاسٹ دسمبر, ہی وانٹڈ ٹو کم ٹو پاکستان, جو کہ انڈیا والا واقعہ, انہوں نے کہا یار آپ نہیں جا سکتے پاکستان. تو ایسے لوگوں کو جب پاکستان لے کے آیا جاتا ہے تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ فونیں کروانے, اچھا ہو یار وہ ایونٹ ہو رہا ہے فلانے کو کوئی ہے جاننے والا, اس سے کرا دیتے ہیں. ٹکٹ خریدیں یار, اتنے میں تو آپ خریدیں, اتنا تو آپ لنچ کر لیں, ڈنر کر لیں, اتنے. خدا کی قسم بالکل آپ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں ہائی اینڈ ریسٹورینٹ میں, اس سے زیادہ کا بل. اچھا, اور پی آر ہوتی ہے, پی آر کی نا ٹکٹس ایلوکیٹڈ ہوتے بھی ہیں, لیکن آپ کتنے لوگوں کو دیں گے؟ اگر آپ ٹکٹ خرید کے جائیں گے تو کیا ہوگا, ایک اچھا ایونٹ ہو جائے گا, اگلی دفعہ وہی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی یا وہی آرٹسٹ جب دوبارہ پاکستان آئے گا تو ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کے لیے آسان ہوگی نا, لاس میں نہیں ہوگا. وہ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ لاس میں نہیں جائے گی, وہ انکریج ہوگی. وینیوز, جب آپ کہتے ہیں پاکستان میں وینیوز نہیں ہے, وینیوز سے کیا مراد آپ کو؟ ایک کیا دیواریں لگی ہوئی ایک 5 کنال کا پلاٹ چاہیے جس کو چھلانگیں مار کے لوگ اندر نہ آ جائیں؟ وٹ ڈو یو مین بائی؟ اوکے, سو انٹرنیشنلی بہت بڑے بڑے وینیوز ہیں, ٹھیک ہے, اتنے بڑے بڑے وینیوز ہیں, جیسے کوکا کولا ایرینا ہے دبئی میں, اسی طرح سے بہت سارے ایریناز ہیں انٹرنیشنلی. دیٹس واٹ آئی مین when I say venues. وینیوز تو پاکستان میں یہ ہے نا جی, آپ کا جی شکر پڑیا میں ہے 1-2 وینیو ہے, اسی طرح سے لیاقت جمنیزیم ہے جو کہ کبھی کسی کو نہیں ملتا, وہ بیٹھے ہوئے سرکاری افسر, اور وہ کبھی بھی نہیں, وہ کیوں ملے آپ کو بھائی؟ وہ جمنیزیم ہے, وہ سپورٹس کا ایونٹ ہے, وہ کانسرٹ کے لیے تھوڑی ہے. تو پھر آپ بنائیں, پھر آپ وینیوز بنائیں, آپ پھر آڈیٹوریمز بنائیں, آپ پھر جو ہے وہ ایریناز بنائیں. پی این سی اے لیکن بہت چھوٹا ہے. پی این سی اے میں آپ, ہاں پی این سی اے وہ تو ایک سٹیج ہے, اور وہ تھیٹر کا واقعہ جو ہوا تھا وہ پی این سی اے میں ہی ہوا تھا, وہ جو اسٹیج گرا تھا, اور پھر وہ سارا جو اس کے ساتھ ہوا, رائٹ. آپ ایریناز بنائیں, آپ وہی بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے. آپ اگر ایونٹ انڈسٹری کی کمپیریزن کریں نا ود ادر انڈسٹریز, تو دس از ون آف دا بگیسٹ انڈسٹری, جیسے میں نے کہا ملٹی ٹریلین $1.4 ٹریلین کی انڈسٹری. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو گلوبل ڈیفینس وار اسپینڈنگ ہے وہ کتنی ہے؟ وہ ہے جی تقریباً $2.2 ٹریلین کی. دنیا میں جنگیں ہیں تو یہ تو وہ 2.2 ٹریلین کی, اور آپ کی جو ایونٹ انڈسٹری ہے وہ $1.4 ٹریلین کی انڈسٹری ہے. کتنی بڑی انڈسٹری ہے. تو وہ اس پہ کام کریں گے
तो होगा उसमें से उस केक में से हमें शेयर मिलेगा जी। और इसी तरह से हेल्थ केयर की है 10 ट्रिलियन, ऑटोमोटिव जो है वो 3.9 ट्रिलियन है, ठीक है ना। टूरिज्म की 1.9 ट्रिलियन है, टूरिज्म की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में लोग 1.4 तो टॉप के उसमें आती है, राइट। सो अगर पाकिस्तान में कोई वो ही नहीं है, पॉलिसी ही नहीं है इस इंडस्ट्री की। पाकिस्तान में जिस तरह आतिफ असलम हो गया जी, अली जफर का कॉन्सर्ट है, चलो अली सेठी के कॉन्सर्ट पे चलो, हदीका कह रही, इवेंट्स तो होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, लेकिन वो फेस्टिवल फॉर्म में नहीं है। नहीं, फेस्टिवल फॉर्म में नहीं है, फेस्टिवल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है। हमारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो एक इवेंट को क्रिएट करना होता है ना, बड़े टैलेंटेड लोग हैं जो हमारे टेक्निकल लोग हैं, बड़े अच्छे इक्विपमेंट है, बड़े अच्छे स्टेजेस बनते हैं। लाहौर के लोग हैं, बड़े अच्छे स्टेजेस, कराची में बड़े अच्छे स्टेजेस बनने लगे हैं अब, पहले नहीं था। बड़ी SMDs और एक पूरा सूरत जब हम कर रहे थे, जब हम 2018 में मेजर लेज़र को लेके आए थे या डिप्लो आया था, कुछ भी नहीं था। अब लोगों ने उस तरफ जाना शुरू किया है, लेकिन इंटरनेशनल मैप पे डालने के लिए, कल्चरल मैप पे, इंटरनेशनल इवेंट के मैप पे डालने के लिए आपको इंटरनेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स करने होंगे, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट को लाना होगा, इंटरनेशनल इवेंट्स क्रिएट करने होंगे, ताकि नैरेटिव की बात है ना, ताकि आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। गवर्नमेंट ने क्या करना है? 1 2 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएं, गवर्नमेंट वेन्यूज़ बनाएं, खुद ना बनाएं, जगह दें। लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आके खुद बनवाएंगे जगह, उसको ब्रांड करें। ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो उसकी ब्रांडिंग के इतने पैसे दे देंगे आपके, सालाना आप ब्रांडिंग करें कि इस जगह को, जिना स्टेडियम को हम कोका कोला स्टेडियम बुलाएंगे, तो वो आपको इतने पैसे दे देंगे। आपके लिए NOC लेना बहुत आसान हो, फिर वो प्लग इन प्ले सिस्टम हो, ठीक है जी। गवर्नमेंट भी पैसे कमाए, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या आपकी जो पुलिस है या आपके जो लोग हैं वो सपोर्ट करें, यू नो, उसकी सेफ्टी को सपोर्ट करें। तो इवेंट्स होंगे, इंटरनेशनल लोग, इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी पाकिस्तान में आएंगे और इसी तरह से एक इवेंट इंडस्ट्री बनेगी। Keep us posted when you go to Glastonbury. Absolutely, I'm so excited कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, I'll be part of it and it's exciting. Good luck.